السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج منگل ہے 17 فروری 2026 جب یہ خاک سر آپ سے مخاطب۔ بڑی سادہ سی ایک کہانی ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت، ان کا علاج، ڈاکٹرز کی ٹیم، پارٹی کے رہنما کیا کہہ رہے ہیں، اچکزئی صاحب، علامہ صاحب کہاں کھڑے ہیں، بیرسٹر گوہر کہاں کھڑے ہیں، اور علیمہ بی بی کو کیا گلے شکوے ہیں، گھنڈا پور صاحب کیوں منظر عام پر آئے، زلفی بخاری صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، بشرا بیگم کی آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی جیل میں، تو جو بشرا بیگم سے ملنے ان کے اہل خانہ آئے انہوں نے خان صاحب کا پیغام کیا باہر لے کے آئے، ان کے مطالبات ہیں کیا۔ تو کہانی سادہ اس لیے سے ہے کہ پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران جو نقطہ نظر ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے تھے معلومات اور تجزیاتی حص کے مطابق، وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے دستیاب، بیرسٹر گوہر ہوں، اچکزئی صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ یا دیگر، یہ اس سارے پروسیجر میں جو حکومت علاج معالجے کے نام پہ کر رہی تھی اس میں آن بورڈ تھے۔ تصدیق کیسے ہوئی؟ محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس میں، وگرنہ گوہر صاحب یا دیگر آ کے تردید کر دیں کہ ہاں جی ہمیں بلایا نہیں گیا یا بات نہیں کی گئی۔ دوسرا پہلو ہے علیمہ خان صاحبہ کا، ان کی بہنوں کا یا خان صاحب کا اپنا۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم فوری طور پر اہل خانہ یا پارٹی کے اوپر تنقید کریں، ایک سادہ سی بات پہلے سمجھیں۔ ایک بڑا رہنما، ایک سابق وزیر اعظم، جس کے لیے آج 14 سابق کپتانوں نے، دنیا کرکٹ کے 14 بے تاج جو بادشاہ تھے، انہوں نے آج خط لکھا ہے حکومت پاکستان کو کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا علاج معالجہ کروایا جائے، ان کی مرضی کے ڈاکٹرز انہیں دیے جائیں۔ تو اگر تشویش کا عالم یہ ہے اور ایک مقبول بندہ ہے، سابق وزیر اعظم ہے اور اس کو حق ہونا چاہیے، تو وہاں پہ اہل خانہ کی جو تشویش ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے، ہم اسے مسترد نہیں کر سکتے۔ یہ میں عام شہری کے طور پر تبصرہ کر رہا ہوں۔ تو وہ جو ان کی لائن لینتھ ہے علیمہ بی بی کی، وہ اپنی جگہ برمحل دکھائی دیتی ہے۔ مسئلہ ہے ڈیلنگ اینڈ ویلنگ میں، مسئلہ ہے اس طریقے کو، اس ساری صورتحال کو کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اور دیگر ذمہ داروں کی جانب سے۔ پرابلم یہاں آئی ہے کیونکہ یہ جو ابہام اور تشنگی اور ڈس سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ ہے وہ کسی وجہ سے ہے۔ گھنڈا پور صاحب نے جو گفتگو کی، جس کے اوپر میں نے صبح کا ویلاگ بھی کیا ہوا تھا، رابطے، معاملہ فہمی، نومبر، محسن نقوی صاحب نے بڑا کردار ادا کیا، آج اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ مجھے سب سے پہلے انتظار اس بات کا ہے کہ بیرسٹر گوہر، اچکزئی، علامہ صاحب یا دیگر سلمان اکرم راجہ یہ منظر عام پر آ کے کہیں کہ محسن نقوی صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا، ہماری مرضی کا ڈاکٹر نہیں لیا گیا، جو گفتگو میں بتاتا ہوں آگے۔ لیکن میں نے کہانی سادہ آپ سے کی ہے۔ دو پہلو ہیں، ایک جو حکومتی پہلو ہے، ایک علیمہ بی بی کا پہلو۔ اب اس بیچ میں تیسرا پہلو رہا نہیں، کیونکہ جتنی بھی دستیاب قیادت ہے یہ ورکر سپورٹر کے سامنے پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت یہ داغدار ہو چکی ہے، بشمول گنڈا پور صاحب، بشمول باقی لوگ۔ پی ٹی آئی نے طے یہ کرنا تھا پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جو ان کے اجلاس بھی ہوتے رہے، جو ہم نے خبر بھی دی تھی کہ کیا ہم نے اچکزئی اور علامہ صاحب کی لائن فالو کرنی ہے یا علیمہ بی بی کی لائن فالو کرنی ہے۔ اس میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے، وہ ہے اہل خانہ، بہنیں، یا تو وہ سیاست سے دور رکھی جائیں انہیں اور وہ صحت کے اوپر فوکس کریں جو تشویش ان کی برمحل ہے، یا پھر یہ طے کیا جائے کہ جی وہ بھی اتنی ہی سیاسی معاملات میں حصے دار ہیں جتنا اچکزئی صاحب یا دیگر ہیں۔ اب اس میں تضاد یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حلقے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ذمہ داری فیصلوں کی اچکزئی اور علامہ صاحب کے پاس ہوگی۔ سہیل افریدی اس کی خود تصدیق کرتے ہیں، جب ان سے کل پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لاہ عمل ان لوگوں نے دینا ہے۔ تو یہ وہ کنسرن ہے، جس طرح سے ڈیل کیا گیا، جس طرح سے ہینڈل کیا گیا سچویشن کو، اس میں کلیئرٹی نہیں تھی۔ اسی لیے ورکر سپورٹر پی ٹی آئی کا کبھی آفریدی صاحب کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اچکزئی صاحب کی طرف دیکھتا ہے، کبھی محسن نقوی کی پریس کانفرنس سنتا ہے، کبھی باہر بیٹھے لوگوں کے جو ٹویٹس آتے ہیں ان کو دیکھتا ہے اور وہ انڈیسائسو سا ہو جاتا ہے اور گلا شکوہ کرتا ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ آل، آصف زرداری صاحب مسلسل 3-4 دنوں سے خان صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اچانک ان کے بارے میں بولنا شروع ہو گئے۔ آ جائیے، محسن نقوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے غیر سیاسی ڈاکٹر کا نام مانگا گیا۔ اب میں اس کا ثبوت بھی دوں گا، جو سلمان اکرم راجہ صاحب گفتگو ہے، بات ہوئے جس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہو، جس کے بعد کہا گیا کہ فیملی کا نمائندہ بھی ساتھ لے جایا جائے۔ حکومت نے ڈاکٹر قاسم زمان کا نام تجویز کیا۔ بعد ازاں مطالبہ سامنے آیا کہ عمران خان کو 1 ہفتے کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے، جس پر حکومت نے موقف اختیار کیا کہ یہ فیصلہ ڈاکٹروں کی سفارش پر ہوگا، چاہے وہ 1 ہفتہ ہو یا 2 ہفتے ہو۔ بعض معاملات میں سب فریقین متفق ہو جاتے تھے مگر علیمہ خان ویٹو کر دیتی ہیں۔ محسن نقوی صاحب، علیمہ خان نے کہا کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو عمران خان کی صحت کا معاملہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا، ان کی وجہ سے ہی عمران خان کا علاج 3 دن تاخیر کا شکار ہوا۔ پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کسی نقطے پر پہنچتی ہے تو علیمہ ویٹو کر دیتی ہیں۔
کچھ اینکرز کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی بینائی پوری ضائع ہو چکی جو حقائق کی منافی ہے، اگر ضرورت پڑی تو صحافیوں کو جیل لے جا کر سہولیات دکھائی جا سکتی ہیں تاکہ تمام کچھ بات دور ہوں۔ میں نے وہ کلپ سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا بس چلے تو میں تو صحافیوں کو لے کے جانے کو تیار ہوں۔ میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر کہ حضرت یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، آپ ایسا کریں کہ ایسے صحافی جن کی ساکھ بظاہر غیر جانبدار ہے ان میں 5-10 صحافی لے لیں، سینئرز بھی لے لیں، مڈ کیٹیگری بھی لے لیں، نوجوان بھی لے لیں، ان کو لے چلیں، آپ کی قیادت میں جاتے ہیں، وزیر داخلہ ہیں، آپ بھی کا تو بس چلتا ہے عالی مقام جان کی امان پاؤں، تو آپ لے کے چلے جائیں، صحافی آ کے رپورٹ کریں۔ اس سے بہتر بھی آپشن ہے ایک، وہ یہ کہ سب کی ضرورت کیا ہے، اہل خانہ میں سے کسی ایک کی ملاقات کروا دیں۔ اور جو خان صاحب نے بھی بشرا بیگم کے ذریعے مطالبہ کیا ہے بڑا اہم، وہ مطالبہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور زلفی بخاری نے ٹویٹ کر رکھا ہے اس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ یہ ان کی ملی ہے بشرا بیگم صاحبہ کی جو فیملی ہے، بھابھی ان کی ہے، ان کا نام ہے مہر النساء شیخ، بیٹی کا، بھابھی کا نام بھی مہر النساء ہے، ان کے ایک نواسی ہیں روحی شیخ، یہ تینوں ملے ہیں، کچھ 40 منٹ ملاقات ہوئی ہے بشرا بیگم سے پہلے خان صاحب کی، اور اس کے بعد یہ اہل خانہ سے، ان کے ذریعے یہ پیغام باہر آیا ہے جو پی ٹی آئی کے حلقے بتا رہے ہیں۔ پیغام کیا ہے کہ فوری طور پر ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف جو ان کے ذاتی معالجین ہیں، جن کی ویڈیو شوکت خانم پہ ان کی ویب پیج پہ 2 دن پہلے آئی تھی، ان تک رسائی دی جائے۔ عمران خان نے بشرا بی بی کو بتایا کہ میرے جو ٹیسٹ ہوئے ان کی ریزلٹس تاحال مجھے فراہم نہیں کیے گئے، یہ ان کی ڈیمانڈ ابھی تک سامنے آئی ہے۔ بظاہر یہ ڈیمانڈ، اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، تو صحافی کو جو لے کے جانا ہے تو ان میں سے کسی ایک ڈاکٹر کو بھیج دیں، عاصم یوسف صاحب کو یا اپنا فیصل سلطان کو، اور اہل خانہ میں سے ایک شخص بھیج دیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے کہ علاج معالجہ کیسا ہے۔ میں آگے جانے سے پہلے ذرا ایک اہم بات جو عرض کر رہا ہوں پچھلے 3-4 دنوں سے، اور یقین جانیں میرے جیسے کئی صحافی دبے لفظوں میں بات کر رہے تھے۔ کون سی بات دبے لفظوں میں کر رہے تھے؟ یہ کہ عمران خان صاحب کے علاج کے لیے جو بورڈ بنا اس میں پی ٹی آئی کی قیادت کو آن بورڈ لیا گیا، یہ کہ پمز میں بلا کے بریفنگ دی گئی بیرسٹر گوہر کو اور علامہ صاحب کو، اور یہ کہ معاملہ فہمی بھی چل رہی ہے ایک عرصے سے، اور یہ کہ اس میں محسن نقوی صاحب اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پشاور، اور اس اجلاس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ملک گیر احتجاج اور دھرنے نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے یہ چیزیں آن ریکارڈ رکھی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہارڈ کور پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، جب ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے اندر جو معاملات ہیں وہ خبر دیتے ہیں تو گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ یہی صورتحال نون لیگ کی، اگر ان کی حکومت پہ تنقید کی جائے کہ جناب مسئلہ کیا ہے، ایک بندے کو ملوا دیں، وہ پڑھ جاتے ہیں کہ جی سانو نہیں سی ملن دیتا، عجیب مرضی کا سچ سننا چاہتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے اور کوئی نہیں۔ لیکن فی الحال جب میں آپ سے مخاطب ہوں ایک نکتہ مجھ سے سن لیں، مجھے آج کی ڈیولپمنٹس کے بعد پچھلے 48 سے 72 گھنٹے بعد میری انڈرسٹینڈنگ کچھ اور تھی کہ کوئی راہ نکلے گی، ہاسپٹل لے جایا جائے گا، علاج معالجہ ہوگا، اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، فوری رہائی تو نہیں ہوگی لیکن بہتر ہو سکتی ہیں۔ اب مجھے پچھلے 48 گھنٹوں کی پروسیڈنگز کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ معاملات دوبارہ وہیں چلے گئے ہیں جو خان صاحب کی بیماری منظر عام پہ جانے سے پہلے تھی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ سنانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ جو باتیں ہم کہتے ہیں ثبوت کیا اس کا، یہ دیکھیے گا ذرا، اسے پلے کیجیے۔ جو باتیں بتائی ہیں ڈاکٹر ندیم یہ دیکھیے گا، اسپیشلسٹ ہیں، تو اس گفتگو کے دوران جو باتیں بتائی ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی نے، ان کا نام ہم نے ہی دیا تھا پوچھ کر ڈاکٹر عاصم یوسف سے، اور ڈاکٹر عارف نے وہ خاصی حوصلہ افزا ہیں۔ ان باتوں میں انہوں نے یہی بتایا کہ خان صاحب پہلے جو ہے دیوار پہ لگی گھڑی نہیں دیکھ سکتے تھے چند ہفتے پہلے، لیکن آج جب ان کو ملے ہیں، یعنی کہ کل جب ان کو ملے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب گھڑی نظر آ رہی ہے، بلکہ گھڑی میں سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ آج یہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ منگل کا دن تھا، گئے تھے، ملاقات کسی کی وہاں اڈیالہ میں نہیں ہو سکی۔ یہ بھی امکان تھا کہ علامہ صاحب کی ملاقات ہوگی، لیکن میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ 48 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا اس کے بعد جو امکانات تھے وہ ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں حکومتی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے جو ہماری اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں، چاہے وہ میری خبر ہو، اسد اللہ کی ہو، یا دیگر 2-4 لوگ جنہوں نے خبر دی تھی جب پی ٹی آئی بہت تنقید کرتی تھی کہ ہم عرض کر رہے تھے کہ ندیم قریشی صاحب جو ہیں ان کا نام تو لیے بغیر کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر اور دیگر آن بورڈ تھے جب وہ پینل بنا جو اڈیالہ گیا اتوار کے دن، اور ان کو بریفنگ کے لیے پیمز بلایا گیا۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ بیرسٹر گوہر کو کہا گیا کہ آپ چیئرمین ہیں، آئیں اڈیالہ، علاج کے لیے لوگ گئے ہیں، وہ نہیں جا سکے کیونکہ انہیں ڈر تھا، خوف تھا کہ وہ چلے گئے، باہر آ کے کوئی بیان تسلی بخش دیا تو پی ٹی آئی اہل خانہ اس کا برا محسوس کر۔ سادہ سی بات ہے، یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بوجھ نہیں اٹھا پاتے نا، سخت نہیں ہے۔ حال یہ کر دی ہے سسٹم جو پی ٹی آئی کے اندر ہے کہ یہ لوگ معاملہ فہمی یا بات چیت کرنے سے
یا کسی واضح سٹینڈ لینے سے گریزاں ہوتے ہیں اپنی اپنی کھال، اپنی اپنی سکن، اپنی اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اور اس چکر میں فردر پرابلم میں چلے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ گئے. یہ میں نے بیان آپ کو سنایا سلمان خان راجہ صاحب، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ندیم قریشی صاحب کا نام جو ہے وہ ہم نہیں دیا، اور ڈاکٹر عاصم یوسف کہنے پہ دیا، جو کہ ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے، جن سے ٹیلی فون پہ بات بھی کروائی گئی ان پینل ایکسپرٹس کی. یہ سب کچھ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں حکومتی رویے کا دفاع کر رہا ہوں، ہرگز نہیں صاحب. میں ابھی بھی بحیثیت عام شہری ایک صحافی کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کا بنیادی مطالبہ ہے کہ ان کے اہل خانہ کی ان سے ملاقات کروائی جائے اور ان کے ذاتی معالجین کی ان سے ملاقات کروائی جائے، یہ ہونا چاہیے تاکہ تسلی ہو انہیں، تاکہ اہل خانہ کو بھی تسلی ہو. یہ لازم ہے. ابہام رکھیں گے، میل ملاقاتیں مرضی سے کروائیں گے، مرضی کے بندے بھیجیں گے، تو یہ ابہام جوں کا توں جاری رہے گا اور اس سے پینک پھیلے گا. یہاں انہوں نے 2 جملے اور بھی بولے ہیں جناب محسن نقوی صاحب نے. انہوں نے جو گنڈا پور صاحب والا معاملہ وہ بھی ڈسکس کی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے گوہر خان کو فون کیا اور کہا کہ آپ اڈیالہ آ جائیں تاکہ آپ کے سامنے عمران خان کا چیک اپ ہو، لیکن وہ نہیں آئے. 3:30 بجے تک اڈیالہ جیل وہ میں رہے، ڈاکٹرز کی جو ٹیم تھی. اس کے بعد اسپتال آ گئے، جس کے بعد ہم نے پھر گوہر خان سے رابطہ کیا اور وہ آ گئے واپس. جب ہاسپٹل آئے چیک اپ کرنے کے بعد، گوہر خان نے ہمارے ڈاکٹروں کی عمران خان کے ڈاکٹروں سے بات کروائی، عاصم یوسف اور دیگر سے، جس پر عمران خان کے ڈاکٹروں نے کہا ایکسیلنٹ، بہترین علاج ہو رہا ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، اپوزیشن لیڈر سینٹ اچکزئی اور علامہ صاحب اور مسٹر گوہر، ان کو ملاقات کی دعوت دی گئی، جس کے بعد اپوزیشن رہنماؤں نے پمز اسپتال میں 1.5 گھنٹہ گزارا. اس دوران 45 منٹ تک ڈاکٹروں نے فون پر تفصیلی بات کی اور میڈیکل رپورٹ شیئر کی. یہ یہاں تک بات ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ انتظامی معاملہ ہو تو وہ حل کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن این آر او والی کوشش میں نہیں کر سکتا. یعنی محسن نقوی صاحب نے جو اس سے پہلے ان کی کوششیں تھیں اور آج جو صورتحال ہے اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے. کرکٹ کے اوپر بھی کسی نے سوال کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کرکٹ کے اوپر میں نے بات ہی نہیں کرنی. حالانکہ میرا خیال تھا کہ ٹیم پاکستان کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بھی کوئی سوال ہونا چاہیے اور ان کا جواب بھی آنا چاہیے کہ بتائیں کیسی رہی پرفارمنس، اس پہ کتنے دل گرفتہ ہیں، اور اب کیا ایک بار پھر کوئی سرجری کریں گے وہ پی سی بی کی یا نہیں کریں گے. لیکن اس پر انہوں نے بات نہیں کی. پھر گنڈا پور کی کہانی آ جاتی ہے کہ گنڈا پور نے جو کل کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بہت کوشش کی. گنڈا پور کے اوپر بھی سن لیں، پی ٹی آئی غور کر رہی ہے کہ گنڈا پور کو پارٹی سے فارغ کیا جائے. میری اطلاع یہ ہے کہ ایسا کرنا مشکل ہوگا فی الحال. گنڈا پور کے پی ٹی آئی کے اندر سٹیکس اور پی ٹی آئی کے گنڈا پور سے وابستہ سٹیکس بڑے ہائی ہیں. موجودہ قیادت گنڈا پور کو شوکاز تو دے سکتی ہے، میرا نہیں خیال کہ پارٹی سے مکمل فارغ کرے گی. تو صحافی نے سوال پوچھا، ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل بات چیت میں ہوتا ہے، اور یہ صرف میری رائے نہیں بلکہ وزیر اعظم بھی یہ بات کر چکے ہیں. اسلام آباد پہ دھاوا یا دھرنا دینے کے اوپر انہوں نے کہا اگر شوق ہے تو وہ پورا کر لیں. یعنی حکومت یا سرکار یا سسٹم اس کو بھی کسی اور نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں، خرابی پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے احتجاج اور دیگر سلسلوں کی. یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے سمجھ کے آتی ہے. ساتھ میں ذرا ذکر کر لوں جو دنیا کرکٹ کے 14 یا 17 کپتان ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے، اور یہ خط انہوں نے حکومت پاکستان کو لکھا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا یا ان کی جو صحت کی صورتحال ہے اس پہ ہمیں گہری تشویش ہے. یہ پاکستان کے ممتاز سابق کپتان اور عالمی کرکٹ کی ایک عظیم شخصیت ہیں. ان کی کرکٹ کی خدمات کو دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے. کپتان کی حیثیت سے انہوں نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہے. یہ کامیابی مہارت، ان کی ثابت قدمی، لیڈرشپ اور اسپرٹ آف دی گیم کا مظہر تھی جس نے پوری دنیا کی نسلوں کو متاثر کیا. ہم میں سے کئی کھلاڑیوں نے عمران کے خلاف کھیلا، ان کے ساتھ میچ کھیلا. ان کی صلاحیت، کرشمہ اور مقابلے کے جذبے کو دیکھ کر ہم بڑے ہوئے ہیں. وہ آج بھی بہترین آل راؤنڈرز میں شمار ہوتے ہیں. تو ہماری وہ کہتے ہیں جی مشکل دور میں ملک کی قیادت بھی انہوں نے کی. سیاسی اختلافات سے بالا ہو کر یہ حقیقت قابل احترام ہے کہ وہ اپنے ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر جمہوری طریقے سے منتخب ہوئے. ان کی جو حالیہ صحت کی رپورٹس ہیں، قید کے دوران ان کی بینائی میں جو معاملہ ہوا اس پہ ہمیں شدید فکر ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ سہولیات دی جائیں کہ مستند ماہر ڈاکٹر ان کی مرضی کے وہ دیے جائیں، بین الاقوامی معیار کے مطابق جو ان کی سہولیات ہیں وہ دی جائیں، اور قانونی عمل تک منصفانہ اور شفاف رسائی بغیر کسی غیر ضروری تاخیر کے فراہم کی جائے. جو مائیکل ایتھرٹن انگلینڈ کے رائٹ ہینڈڈ بلے باز تھے وہ ہیں. ایلن بارڈر بہت بڑے نام. سنیل گواسکر انڈیا کے، ان کا نام آنا میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت ہے. کپل دیو، اس کے علاوہ گریگ چیپل، ایئن چیپل اور کم ہیوز آسٹریلیا والے. ناصر حسین انگلینڈ کے. سر کلائیو لوائڈ ویسٹ انڈیز کے بہت بڑے کپتان، لیفٹ ہینڈڈ تھے، بڑی بڑی انکیں پہنتے تھے. اسٹیون وا
جو آسٹریلیا کے بہت لیجنڈ کپتان گزرے، مارکوا کے بھائی، آسٹریلیا کو معراج تک پہنچایا، ورلڈ کپ مسلسل جیتے، ان کے نام اس میں درج ہیں. جان رائٹ کا نام بھی اس میں درج ہے، اور کئی اور اس میں موجود ہیں کیپٹنس جنہوں نے یہ خط لکھا. اور کرک انفو نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ خبر بھی لگائی، ٹویٹ بھی انہوں نے کر رکھا ہے اس سلسلے میں. تو اٹ اسپیکس والیوم اباؤٹ دی دی اسٹیچر آف دا مین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. جس شخص کے بارے میں بات کریں، یہ اس کی جو بین الاقوامی حیثیت ہے اس کا اعتراف ہے. رہ گئی بات یہ کہ مس ہینڈل کس نے کیا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ تفریق پی ٹی آئی کو کرنا پڑے گی کہ ان کی سیاسی قیادت کون ہے، اور کیا اس میں علیمہ بی بی کا بھی اتنا شیئر ہے یا نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ جن لوگوں کو یہ بری لگے. حفیظ اللہ نیائی صاحب ایک عرصے سے ایک تھیسس دے رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ علیمہ بی بی جو ہیں وہ اس سب کی آڑ میں پی ٹی آئی میں ایک سیاسی روپ اختیار کرنا چاہتی ہیں اور متبادل قیادت کے طور پر سامنے آنا چاہتی ہیں. بہن ہے ان کے بارے میں تو یہ تبصرہ نہیں کر سکتا. ان کو تشویش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ان کے دلائل بھی ہیں نیائی صاحب کے. مثلاً ایک دلیل یہ بھی لوگ پیش کرتے ہیں کہ جب سلمان صفدر صاحب مل کے آئے تھے اور گاڑی میں بٹھایا انہوں نے، اور پھر سلمان اکرم راجہ کے ساتھ وہ گئے، اس بیچ میں وہ بریف کر چکے تھے ان کی صحت و مزاج کے حوالے سے. تو بعد میں جب وہ رپورٹ پیش کرنے کے بعد اگلے دن جب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بتایا کہ ان کی صحت کو کیا مسائل ہیں، 85% کی بات انہوں نے کی، تو علیمہ خان آپ دیدہ ہو گئیں. ان کے ناقدین نے اس پہ بھی اعتراض کیا تھا. یہ تو ایک دو دن پہلے سے جانتی ہیں. بھائی میں جسٹیفائی نہیں کروں گا، صرف سادہ بات کروں گا انسانی بنیادوں کے اوپر. جب کسی بہن کو، کسی بیٹی کو، کسی ماں کو، کسی عزیز کو، خونی رشتے کو اپنے عزیز کے بارے میں ایسی خبر ملے، تو 2 دن پہلے ملی ہو، 1 دن پہلے ملی ہو، جب اس خبر کا ذکر ہوگا وہ جذباتی ہوگا. یہ فطری عمل ہے. ہم اس میں سے اتنی بڑی سیاست کشید نہیں کر سکتے. ہاں یہ بات فیکٹ ہے کہ یہ ایک عرصے سے مرض کر رہا تھا کہ چاہے ڈاکٹر ندیم قریشی کے ساتھ، انہوں نے بعد میں ایک اور مدعا بھی سامنے آیا نا کہ وہ جو نوشروان برقی صاحب کی نام کی شمولیت تھی جو ہم نے خبر دی، اس سے پہلے ایک اور صاحب کا نام تھا، زمان صاحب کا، ابھی ذہن سے نکل گیا ہے. ان کی شمولیت پر متفق تھی حکومت، لیکن علیمہ بی بی نے ویٹو کیا. وہ چاہتی تھیں وہ خود جائیں. یہ میں نے کل پرسوں دبے لفظوں میں بات کی تھی کہ وہ کسی متبادل ڈاکٹر، کسی متبادل فیملی ممبر کے اوپر اتفاق نہیں کر رہی تھیں. پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ ہمیں بتا رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے لوگ اس میں بڑے تذبذب کا شکار تھے کہ یہ اگر کچھ سینس بن رہی ہے، کچھ لوگوں کو ایکسیس ملے تو جانے دیں. تو وہ ویٹو کر رہی تھیں، جو آج انصار عباسی نے بھی خبر چھاپی اور محسن نقوی بھی کہہ رہے ہیں. یہ اب ان کی دھواں پریس کانفرنس آپ دیکھیے اور اس سے نتیجہ اخذ کریں کہ ان کی کیا اپروچ ہے. کل پرسوں تک تو پی ٹی آئی کے پارلیمانی اجلاسوں میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کس کو فالو کرنا ہے، علیمہ بی بی کو فالو کرنا ہے یا چودھری صاحب کو فالو کرنا ہے. ورکر سپورٹر اس صورتحال میں ایموشنل وابستگی کی وجہ سے علیمہ خان کے ساتھ کھڑا ہوگا. چاہے آپ ان کا سیاسی کردار رکھیں یا نہ رکھیں، وہ تو اپنی تئیں کہتی ہیں میرا کوئی سیاسی کردار نہیں، لیکن پھر ایسی کو معاملات آتے ہیں جہاں ان کا سیاسی کردار نظر آتا ہے، جیسے کہ اب ویٹو کرنے کا معاملہ جب آیا ہے. باکیف یہ صورتحال ہے جناب خان صاحب کی. اس میں جو ہاسپٹل منتقلی والا معاملہ ہے، اب مجھے لگتا ہے، اچھا تجزیہ بھی لیں گے، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین میں سے کسی ایک کو اڈیالہ کی ایکسیس مل سکتی ہے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں خان صاحب کو اسپتال بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، اور ان کے علاج معالجے کے اوپر تو حکومتی زعماء جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. میں نے زرداری صاحب کا ذکر کرنا ہے بالخصوص. وہ ان دنوں بہاڑی وغیرہ ساؤتھ پنجاب گئے ہوئے ہیں، تو مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، بڑی دلچسپ. اپنی جیل قیام کا ذکر کر رہے ہیں، خان صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ اس شخص کو روزانہ بھاشن دینے کی عادت ہے، لیکن عملی سیاست میں مشکلات کا سامنا کرنا ہر سیاستدان کا امتحان ہوتا ہے. 14 سال میں نے جیل میں گزارے، اور جب اپنے بچوں سے ملا تو وہ قد میں مجھ سے بڑے ہو چکے تھے. انہوں نے کئی طرح کے معاملات کے اوپر خان صاحب کے اوپر تنقید کی، اور کہنے لگے کہ جی آپ مدر ٹریسا بن جاتے، کرکٹ کے گاڈ بن جاتے، سیاست میں آئے ہو تو اس کا شعبہ الگ ہے. یہ جو اچانک زرداری صاحب کے ہاں سے عمران خان صاحب کے خلاف تنقید شروع ہوئی، اس کو لے کر کے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اب ہی کیوں؟ زرداری صاحب کس مشن پر ہیں؟ اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ بھی سوچئے. میں آپ کو کچھ اپنی ذاتی معلومات دیتا ہوں تجزیے کی صورت میں. کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت زرداری کو سسٹم اور خان صاحب کے بیچ معاملہ فہمی ہے، اس کی بھنک پڑ گئی، تو اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں؟ کیونکہ معاملہ فہمی کی تصدیق تو گنڈا پور بھی کر رہے ہیں کہ ہوتی رہی، کوششیں کامیاب ہوئی نہیں، وہ علیحدہ بات ہے.
اور اب بھی ہو رہی ہیں. میں اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج اب سے 24 سے 42 گھنٹے پہلے تک رابطے تھے، جس کے ثبوت اب سب کے سامنے ہیں. تو کیا اس کی وجہ وہ ہے کہ انہیں بھنک پڑی کہ رابطے ہو رہے ہیں تو اس میں سے کوئی معاملہ فہمی نہ ہو جائے، یا جو سوشل میڈیا نے ان کے جیل اور بی بی شہید کے بارے میں اور ان کی اولاد کے بارے میں جو انتہائی گندی گفتگو کی، اس کے اوپر ان کی صاحبزادی نے جواب بھی دیا. میں تو کسی بھی سیاستدان کے حوالے سے یہ بات نہیں کر سکتا. صنم جاوید کا جیسے گنڈا پور نے ذکر کیا، اس کے اوپر بھی لوگ لان تان کر رہے ہیں. نہیں کرنی چاہیے تھی، گنڈا پور نے زیادتی کی ہے، جو بھی معاملہ تھا. لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ان کی جیل اور ان کے اہل خانہ کے معاملات کو کچھ پی ٹی اے کے حامی اکاؤنٹس نے جو بے نامی ہیں، انہوں نے جو گندی اور غلیظ گفتگو کی، اس پہ فلیئر اپ ہوئے اور جذباتی ہو کے پھر ٹارگٹ کر رہے ہیں. ممکنہ وجہ ایک یہ مجھے لگتی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ترمیم آ رہی ہے جس کے اوپر دباؤ ہے دونوں جماعتوں کے اوپر. تو اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی کی باقی ماندہ قیادت کو ترمیم پہ قائل کر لیا جائے بشمول مولانا، تو زرداری صاحب نے انٹری ڈال دی. اس کے امکان ابھی کم ہے، جب ترمیم کروانی ہوگی سائیوں نے کروا لیں گے. نون لیگ کے بارے میں انہوں نے بڑی کھل کے بات کی کہ ان کو ہم نے ووٹ دیا، مریم کو ووٹ دیا، انہوں نے مجھے ووٹ دیا صدر کے لیے، اور ہم مل کے آگے ساتھ چلیں گے. حالات پہلے سے بہتر ہیں، اتنے بہتر نہیں ہیں لیکن مزید بہتر ہو سکتے ہیں. یہ ان کا خلاصہ تھا. تو میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ جو پہلی دو ریزنز ہیں کہ رابطہ کاری سے تھوڑی پریشان ہوئے وہ، اور دوسری جو سوشل میڈیا پہ ان کی جیل کے اوپر گفتگو ہوئی اور بی بی شہید کے بارے میں، اس کے اوپر وہ فلیئر اپ ہوئے ہیں اور اس کا پھر حساب چکتا کر رہے ہیں. ایک میرا مشورہ اور ہے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا یوزرس ہیں. دیکھیے، کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری ہو، مریم نواز شریف صاحب کی باہر جانا ہو، اس سب کے بیچ جذباتی جو ورکر سپورٹر تھا، اس نے کوئی حسن سلوک نہیں کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ خان صاحب نے بوکے بھیجا یا انہوں نے نواز شریف صاحب کو صحت کی دعا دی ایک ٹویٹ کی صورت میں، یہ بھی آن ریکارڈ ہے. لیکن جو ان دنوں جو سوشل میڈیا کی بھیڑ چال تھی، اس میں حسن سلوک کی کوئی مثال نہیں تھی. اعلیٰ برا طریقہ تھا. تو اب جب خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ صحت کے مسائل سے دوچار ہیں، ان کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے، تو اس وقت پی ٹی اے کے ورکر سپورٹر کو ان کی ڈیمانڈز جو ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کی جیل اور کسی کی صحت اور کسی کے دیگر معاملات کے اوپر وہی طریقت رکھیں جو انہوں نے تب رکھی جب خان صاحب کی حکومت تھی. ورکر اور سیاستدان ماضی سے سیکھا کرتے ہیں، دوبارہ ان کو رپیٹ نہیں کیا کرتے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.